صحابہ اجمعین اما بعد۔ حضرات اکابر اور معزز رفقاء کرام، آج کی یہ بہت منفرد قسم کی مجلس جس منفرد تقریب کے لیے منعقد کی گئی تھی، اللہ کی مشیت وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا ابو القاسم دامت برکاتہم کی تشریف آوری طے تھی، اور دارالعلوم رحیمیہ سے جاری ہونے والے فتاویٰ کا ایک منتخب مجموعہ جلد اول اس کا اجرا ہونا تھا، لیکن چونکہ ان اکابر کے تشریف آوری نہیں ہو سکی، اس لیے اب اس مجلس کو بہرحال منعقد ہونا تھا اور منعقد کی جا رہی ہے۔ اب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے کچھ لے کر کے جائیں۔ تو حضرات، فتاویٰ کا مجموعہ دارالعلوم رحیمیہ کا پچھلی پوری تاریخ میں جتنے فتاویٰ وہاں سے جاری ہوئے اور وہ مختلف حضرات وہاں فتاویٰ کا کام کرتے رہے، ان کا ایک منتخب مجموعہ اس وقت مرتب ہوا ہے، اور اس کی ایک جلد، پہلی جلد جو ہے اس کا اجرا ہونا تھا۔ حضرات، فتویٰ کی جمع ہے، فتویٰ تقویٰ کے وزن پر ہے۔ فتویٰ کے معنی آتے ہیں بند چیز کو کھولنا، غیر مبہم چیز کو واضح کرنا، نامعلوم چیز کو بتانا، اور فتویٰ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں جوامردی، قوت، اظہار شجاعت، یہ معنی بھی آتے ہیں، اسی سے ہے فتن۔ فتوے کا معنی ہوتے ہیں دین جاننے والا کسی مسئلے کے نہ جاننے والے کو دین کا حکم بتائے۔ یہ دین جاننے والا جب مستند ہوگا تو اسی کے بعد کہی ہوئی بات جو ہے وہ فتویٰ کہلائے گی۔ فتوے کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، بلکہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ فتویٰ تقریباً 11 جگہوں پر آیا ہے، احادیث میں بکثرت یہ لفظ موجود ہے۔ اس وقت فتاویٰ رحیمیہ دارالعلوم رحیمیہ کشمیر کا اجرا ہونے والا ہے۔ اس حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی کہ کشمیر کی تاریخ میں دیکھا جائے کہ کشمیر کی تاریخ میں فتویٰ کب کب اور کس کس طرح سے شائع ہوا ہے۔ تو اس کے لیے میں مختصراً عرض کروں گا، آپ ذہن میں رکھ لیں، امید ہے کہ آئندہ آپ کو کام دے گا کہ کشمیر میں اسلامی تاریخ کے 5 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ وہ ہے جب کشمیر میں اسلام داخل ہوا اور یہیں کے رہنے والے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، شاہمیری دور حکومت۔ اس کے بعد پھر دوسرا دور حکومت آیا جو رہنے والوں نے اس پر قبضہ کیا، اصحاب تشیع کا دور حکومت۔ پھر تیسرا دور آیا، اس کو کہتے ہیں مغلوں کا دور حکومت۔ پھر چوتھا دور آیا، اس کو کہتے ہیں افغانیوں کا دور حکومت، اور اس کے بعد 5واں دور آیا ہے، اس میں کہتے ہیں سکھوں کا دور حکومت۔ پہلا دور جس میں اسلام یہاں کشمیر میں آیا وہ 250 سال تک رہا ہے، اور یہاں کشمیر کے لوگوں نے کشمیر پر حکومت کی ہے، اس کو کہتے ہیں شامیری دور حکومت۔ اس کا آغاز ہوا کس طرح سے کہ بر صغیر کے آس پاس کے تمام علاقوں میں اسلام پھیل چکا تھا، لیکن کشمیر میں اسلام نہیں پھیلا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں لوگ دائی بن کر کے نہیں آئے تھے، سیاح بن کر کے تو آتے تھے، تاجر بن کر کے آتے تھے، تجارت کر کے واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہاں اسلام باقاعدہ پھیلا ہو اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ نمازیں پڑھی گئی ہیں، اذانیں بھی پڑھی گئی ہیں، لوگ اکا دکا پائے بھی گئے ہیں، آنا بھی ثابت ہے، واپس جانے کا پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن باقاعدہ جو کشمیر میں اسلام داخل ہوا وہ ایک داعی دین کے ذریعے سے، جن کا نام تھا سید عبد الرحمن بلبل، اور اپنے ساتھ ایک پوری جماعت وہ لے کر کے آئے جس کا تذکرہ عام طور پر کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ عبد الرحمن بلبل نے یہاں کے اس وقت کے راجا جس کا نام تھا رنچن، اس سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ عبد الرحمن بلبل پہلے داعی اسلام، اور پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ہے وہ ہے صدر الدین، جو پہلے رنچن کے نام سے تھا۔ اس طرح سے گویا کشمیر کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ یہاں اسلام دعوت کے ذریعے پہنچا، نہ اس میں لالچ تھا، نہ اس میں کوئی پریشر تھا، نہ کوئی دھوکہ تھا، اپنی طلب تھی، اللہ کا فضل تھا، اور داعی کی محنت تھی۔ اسلام یہاں شروع ہو گیا، لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق بہت تھوڑے عرصے میں عبد الرحمن بلبل بھی رخصت ہو گئے، اور صدر الدین جو پہلا مسلمان تھا وہ بھی وفات پا گیا، اور یہ دونوں ایک ہی جگہ دفن ہیں یہاں سری نگر کشمیر میں۔ اس کے بعد پھر شمس الدین نام کے شخص نے حکومت قائم کی، اور شمس الدین شاہمیر کے نام سے اس نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ پھر آگے چل کر کے اس کا بیٹا حکمراں بنا، اس کا نام تھا جمشید۔ اس کے بعد اس کا بیٹا حکمراں بنا، اس کا نام تھا شہاب الدین۔ شہاب الدین کے زمانے میں بخارا یا سمرقند سے بزرگ آئے، ان کا نام تھا
ملا احمد علامہ یا تو یہ شاہ ہمدان کے خاندان سے تھے یا ان کے خاندان کا آگے چل کر کے ان کا آپس میں کوئی تعلق جڑتا ہے، لیکن شاہ ہمدان سے بہت پہلے یہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں آ کر کے اس زمانے کے بادشاہ سلطان شہاب الدین کے زیر حکومت میں فتاوا کا ایک مجموعہ تیار کیا اور اس کا نام رکھا انہوں نے فتاوا شہابیہ۔ یہ کشمیر کی تاریخ میں پہلا فتوی کی کتاب لکھی گئی، الفتاوا شہابیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے نسخے کہیں موجود ہیں لیکن وہ شائع نہیں ہوئی، اور اس وقت کے امام، اس وقت کے اگر اس کے بعد علماء آئے ہیں تو وہ اسی فتاوا شہابیہ سے مسائل لیتے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ عبد الرحمن بلبل حنفی المسلک تھے، ان کے ساتھ آنے والے اشخاص وہ بھی حنفی تھے، اور یہ جو فتاوا شہابیہ ہے یہ بھی حنفی مسلک کے مطابق لکھی گئی ہے۔ ابھی شاہ ہمدان کا بلوغ کشمیر میں نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ملا احمد کہاں چلے گئے، ان کی وفات کب ہوئی، دفن کہاں ہوئے، اس سے ہمیں بحث نہیں ہے۔ سلطان شہاب الدین کی وفات ہو گئی، اس کے بعد اس کا بیٹا آ گیا، اس کا نام تھا علاؤالدین کے بعد اس کا بیٹا حکمران بنا، اس کا نام تھا قطب الدین کے زمانے میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کشمیر تشریف لائے۔ عبد الرحمن بلبل اور شاہ ہمدان کے درمیان تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب کشمیر تشریف لائے تو چونکہ وہ شافعی المسلک تھے، لیکن یہ بھی تمام چونکہ آپ حضرات طالب علم رہے ہیں، طالب علمی زندگی بھر رہنا چاہیے، شاہ ہمدان اصل میں شافعی نہیں تھے، اصل میں وہ حنفی تھے، لیکن جس بزرگ کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا وہ شافعی المسلک تھے۔ تو شاہ ہمدان نے یہ سوچا کہ روحانی فیض کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ ہم مسلک ہو جاؤں، ورنہ شاید مجھے اپنے شیخ کا پورا فیض نہیں پہنچ سکے گا، اس لیے مجھے اپنے شیخ سے پورا فیض اٹھانے کے لیے اگر اپنے مسلک کو بھی بدلنا پڑے تو یہ لوگوں کے لیے میں نہیں بدل رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے بدل رہا ہوں۔ چونکہ اپنے خاندان والوں کو انہیں حنفی رہنے دیا اور ذاتی طور پر وہ شافعی بن گئے، اور اس کے بعد پھر صرف اپنے شیخ سے فیض اٹھانے کے لیے، اور اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں، جیسے حضرت مولانا روم کے شاگرد تھے، ان کے مرید تھے حسام الدین چلبی، وہ شافعی المسلک تھے، اور مولانا روم جو ہیں جلال الدین رومی وہ حنفی تھے، اور اس کے نتیجے میں پھر حسام الدین چلبی نے بھی حنفیت قبول کی تاکہ اپنے شہر سے پورا فیض اٹھا سکے۔ بہرحال شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ جب تشریف لائے تو انہوں نے یہاں لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور اسلام کی دعوت دیتے ہوئے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور شاہ ہمدان کے ذریعے سے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا وہ سارے حنفی بنتے گئے۔ حنفی بنتے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کشمیر میں پہلے اسلام سے محروم افراد کی تعداد زیادہ تھی، اور اب شاہ ہمدان رحمۃ اللہ کی محنت و قربانی سے پورے کشمیر میں اسلام کے ماننے والوں، نور توحید سے آراستہ انسانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور ایمان سے محروم لوگوں کی تعداد کم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بہت اثر و رسوخ والے افراد یہاں موجود تھے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ واپس چلے گئے، ان کا ارادہ تھا کہ پھر ہمیشہ کشمیر کے لیے بسیں، مگر وہ مقدر نہیں تھا اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی، اس طرح سے ختلان میں وہ مدفون ہو گئے۔ البتہ انہوں نے اپنے بیٹے جو 10 سال کی یا 12 سال کی عمر کے تھے محمد حمدانی، ان کو وصیت کی کہ تم واپس جا کر کے کشمیر کے دین کی آبیاری کرنا، وہاں میں نے جو درخت لگایا ہے اس کی پاسبانی کرنا، اور اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس میرے بیٹے کی علمی اور روحانی تربیت کریں۔ چنانچہ ان کے مریدین نے، ان کے تلامذہ نے، ان کے خاندان والوں نے محمد حمدانی کی بہت اچھی طرح سے تربیت کی، تقریباً 10 سال، اور 22 سال کی عمر میں محمد حمدانی علمی اور عملی اور اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مکمل ہو کر کے پھر کشمیر تشریف لائے ہیں، اور اس وقت پورے کشمیر میں ان کا استقبال کیا۔ یہ غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا تھا، اور اس وقت یہاں کشمیر میں سلطان سکندر شاہ کی حکومت تھی، اور اس کے وزیر جو تھے وہ ایمان سے محروم شخص تھے اور بہت سخت مزاج کے آدمی کے تھے، لیکن میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ جو جوان رانا تھے ان سے ملاقات کی، اور وہ شخص جو ایمان سے محروم تھا وہ سہبڑ کے بجائے سیف الدین بن گیا۔ پھر سیف الدین نے میر محمد حمدانی سے درخواست کی کہ میں نے آپ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا، اب ایک مہربانی آپ یہ کریں کہ میری پیشکش بھی قبول کر لیں۔ چنانچہ میر محمد حمدانی نے کہا آپ کی پیشکش کیا ہے؟ انہوں نے کہا وعدہ کرو گے تو میں بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا وعدہ تو کرنا مشکل ہے لیکن بتا دیجئے۔ انہوں نے کہا میری بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ چنانچہ میر محمد حمدانی کا نکاح سہبٹ جو بعد میں سیف الدین بنے ان کی بیٹی کے ساتھ ہوا، باریا اس کا نام تھا، اور یہاں چاڈورا کے علاقے میں کسی جگہ وہ مدفون ہے۔ میر محمد حمدانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے اسلام اور زیادہ مستحکم ہوا، جن خطوں میں لوگوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ مضبوط ہو گئے، مسلمانوں کو دینی تربیت شروع ہو گئی، اور انہوں نے ہی سری نگر کا عیدگاہ، سری نگر کا ملکہ اور مختلف مقامات کی تعمیر ہونے والی خانقاہوں کی آبیاری بھی کی، ان کا احیاء بھی کیا، ان کا استحکام بھی ہوا۔ بہرحال اس طرح سے شاہ میری دور حکومت چلتا رہا آگے، اس بیچ میں علماء بھی آتے گئے، کتابیں بھی لکھی جاتی رہی ہیں، لیکن باقاعدہ فتاوا کی کوئی کتاب اس بیچ میں نہیں لکھی گئی، یہاں تک کہ
शाहमीरी दौर हुकूमत जो तकरीबन 250 साल था, वो शाहमीरी दौर हुकूमत ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर दूसरा दौर हुकूमत शुरू हुआ जिसमें बहुत यहाँ मजालिम हुए हैं। और उस मजालिम के ज़माने में भी यहाँ बड़े बड़े साहिब इल्म थे, जिसमें शेख याकूब सरफी, बाबा दाऊद खाकी, इसी तरह से मुहद्दिस शमसुद्दीन पाल, मुहद्दिस जौहरना, मुल्ला हाजी कश्मीरी, हत्ता कि बाबा दाऊद मिशकाती नाम के बुजुर्ग थे जिनको मिशकात शरीफ ज़बानी याद थी। शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाह तआला बहुत मुतसल्लिब किस्म के हनफी थे। श्रीनगर में उन्होंने पढ़ा, फिर यहाँ से पढ़ने के बाद यहाँ से वो बुखारा गए, हज़ारा, फिर बुखारा, फिर समरकंद और वहाँ से बसरा, कूफा और वहाँ से वापस कश्मीर आए। कश्मीर से निकल करके फिर वो हरमैन गए और उस ज़माने में वो हरम शरीफ में अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला थे, उनसे उन्होंने हदीस पढ़ी और वापस जब आए हैं तो बर्र सगीर की तारीख में हमारे इल्म के मुताबिक पहली बुखारी शरीफ की शरह जो नातमाम है शेख याकूब सरफी ने लिखी है और वो गालिबन रिसर्च लाइब्रेरी में मखतूती के शहर में मौजूद है। इसी तरह से इस दौर से पहले सुल्तान सिकंदर शाह, जिसके मुताबिक तारीखों में अजीब वाक़यात लिखे हुए हैं, सुल्तान सिकंदर शाह के ज़माने में जब मसाइल बयान होते थे तो सबसे ज़्यादा मुश्किल मसला पेश आता था तक़सीम मीरास। तो तक़सीम मीरास के मसले हल नहीं होते थे तो एक बुजुर्ग पैदा निकले जो खुरासान से आए थे और वो सैयद अहमद हमदानी के नाम से थे, सैयद अहमद खुरासानी के नाम से थे। उन्होंने तनवीर सिराज के नाम से सिराजी की शरह लिखी जो बड़े सगीर में पहली शरह है। उससे पहले सिराजी, क्योंकि उससे पहले सिराजी न पढ़ाई जाती थी और न उसकी कोई शरह लिखी गई थी, यहाँ बड़े सगीर में पहली शरह वही लिखी गई है। दौर और आगे चलता रहा, यहाँ तक कि वक्त चूंकि कम है, बहुत ज़्यादा तफसील से बताने का वक्त नहीं है। दौर आगे चलता रहा, यहाँ तक कि वक्त आया है कि यहाँ पर मुल्ला मुईनुद्दीन नक्शबंदी नाम के बुजुर्ग ने अपने साथ 5 बड़े उलमा को मिलाया और फिर उन्हें एक बोर्ड बना करके फतवा का काम शुरू किया और फतवा नक्शबंदिया नाम की किताब लिखी, जिसमें तकरीबन फ़िक़्ह हनफी की 20 किताबों को सामने रखा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से फतवा आलमगीरी लिखी गई है, उसी तरह से मुल्ला मुईनुद्दीन ने फतवा नक्शबंदिया लिखी है और वो तकरीबन 20 हनफी किताबों के माखज़ को सामने रखकर की किताब मरतब हुई, उसका नाम रखा गया फतवा नक्शबंदिया। वो भी मखतूती की शक्ल में, बाकायदा वो छपी नहीं है। गरज इस तरह से 2 अहम तरीन वाक़यात पाए जाते हैं कश्मीर की तारीख में, मुरत्तब फतावा लिखना और उसके बाद फिर उसको शाया करना। उसके बाद तारीख में हमें बाकायदा कहीं मुस्तकिलन किसी फतवे की किताब का तज़किरा नहीं मिलता है, यहाँ तक कि आज का दौर आ गया और आज अब शायद कश्मीर की तारीख में पहली मरतबा इस तरह से इज्तिमाई तौर पर एक फतवा की किताब सामने आ रही है। अल्लाह ताला शान इस हुस्न इब्तिदा को हुस्न इख्तिताम तक पहुँचाए। हजरात, आप हजरात मुख्तलिफ खित्तों से आए हैं, हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं। तारीख गुजरती है, हर दौर में दीन के काम करने वालों का काम बाकी रहता है और दीन मिटाने वालों का नाम भी मिटता है और उनकी मेहनतें भी खत्म हो जाती हैं। ये सारी तारीख हमेशा यही दिखाती रही है, चाहे आप पूरे आलम की तारीख पढ़ें और चाहे इस्लाम के किसी भी खित्ते के अंदर इहया और मज़लूमियत की तारीख पढ़ें। तारीख यही दिखाती है कि कभी इस्लाम मिटने का करीब होता है, बचाने वाले इस्लाम को बचाते हैं तो आगे इस्लाम चलता है और मिटाने वालों का नाम भी मिट जाता है। अगर मैं इसकी मिसाल अगर मैं अर्ज करना चाहूंगा तो हम सब ने सुना होगा, तातारियों ने इस्लाम को मिटाने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए जो कुछ किया वो पूरी इंसानी तारीख में कहीं नहीं मिलता। इस्लामी तारीख में नहीं, पूरी इंसानी तारीख में नहीं। चंगेज खान से लेकर के हलाकू खान तक का दौर इतना जालिमाना दौर है कि तकरीबन 80 लाख इंसान कत्ल हुए। सिर्फ बगदाद के अंदर 14 लाख मुसलमान शहीद हुए। बुखारा की ईंट से ईंट बजा दी गई थी, लेकिन बाद में अल्लाह ताला शानू ने उन्हीं तातारियों को इस्लाम की दावत से नवाजा और उन जालिम तातारियों की सारी नस्लें मुसलमान हो गई। एक शख्स भी बाकी नहीं बचा है जिसने इस्लाम कबूल न किया हो। तो अब आगे तातारी भी मिट गए, उनकी अगली नस्लें मुसलमान हो गई। बुखारा मिटने के बाद अब फिर दोबारा उभर गया, उसके बाद फिर कम्युनिस्टन का जमाना आ गया, बुखारा फिर मिट गया था, आज फिर बुखारा उभर रहा है। तारीख यही बताती है। हम जिस खित्ते में आबाद हैं, इस खित्ते में इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आप ये तय करके जाएं कि इंशाअल्लाह हम एक तो अपनी जातों के एतबार से नमूने के इंसान बनेंगे। नमूने के इंसान के माना क्या होते हैं? आपका नाम आलिम बन चुका है, आप किसी का नाम हाफिज है, किसी का नाम कारी है, किसी का नाम आलिम है। हम सब जानते हैं कि हमारा इल्म किस दर्जे का है। जब उलमा नहीं रहे तो हम असागिर को कहा गया यही आज के ज़माने के मौलवी हैं। तो गोया इसके माना यह है कि आज के ज़माने के मुसलमानों के लिए आइडियल और नमूना हमको बनना है। हमारा ईमान भी पुख्ता होना चाहिए,
ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، ہمارے اندر غیرت دین ہونے چاہیے، حکمت و تدبر ہونا چاہیے، دور اندیشی ہونی چاہیے، اپنے بڑوں سے لینے کا مزاج ہونا چاہیے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ربط و تعلق ہونا چاہیے، جو شخصی اوصاف ہیں وہ سارے شخصی اوصاف ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں اس خطے میں آج کے عہد میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا کام کرنا ہے۔ ہم جی رہے ہیں اپنی ذاتوں کے لیے نہیں، ہاں اپنی ذاتوں کے لیے جی سکتے ہیں، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بہت اونچا کام کر رہا ہے، وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، لیکن ہم اپنے ذاتوں کے لیے نہیں جئیں گے، ہم اگر جئیں گے تو اپنے نبی کے دین کے لیے جئیں گے۔ یہ سوچ کر کے اس خطے میں دین کی حفاظت کے لیے اب دوسری کسی جگہ سے آنے والا کوئی نہیں ہے، ہمیں ہی اپنے دین کو پڑھنا ہے، ہمیں اپنے دین کو پڑھانا ہے، ہمیں اپنے دین کی اشاعت کرنی ہے، ہمیں اپنے دین کی حفاظت کے سارے کام کرنے ہیں۔ دین کی اشاعت اور حفاظت کے جتنی شعبے ہیں، چاہے وہ امامت ہے، چاہے وہ خطابت ہے، چاہے وہ فتویٰ ہے، چاہے وہ درس ہے، چاہے وہ دعوت ہے، چاہے وہ تحریر ہے، چاہے وہ جو کام بھی ہیں، ہمیں ہی کرنا ہے، اور اس کرنے کے لیے جو صلاحیتیں ہمیں مطلوب ہیں وہ صلاحیتیں ہمیں پیدا کرنی ہیں، اور ان پر صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے جو حزم و اجزاء ہے وہ بھی ہمیں سیکھنے ہیں، اکابر سے مربوط رہنا ہے، تو ہی ہم اپنے خطوں میں اپنے دین کی حفاظت کا کام کر سکیں گے۔ حضرات، مشکل دور آتا ہے، گزر جاتا ہے، چلے کلام ہر سال آتا ہے، گزر جاتا ہے، موسم بہار پھر آ جاتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ چلے کلام کے اندر کس نے اپنے وجود کو بچا لیا، اور جو اپنے وجود کو بچا لیتا ہے وہ اگلے موسم بہار میں پھر ابھر جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اپنے مدارس، اپنی دعوت و تبلیغ کے کام، اپنے مساجد، اپنے سارے نہج کو بچا کر کے اور حکمت و تدبیر کے ساتھ آگے چلانا ہے۔ نہ مایوس ہونا چاہیے، نہ گھبرانا چاہیے، نہ مشتعل ہونا چاہیے، نہ بے تدبیری اختیار کرنی چاہیے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی کام کیا جائے، جب مشوروں سے کیا جاتا ہے، دوسروں سے رائے لے کر کیا جاتا ہے، ایمان والوں کی تو مثال دی کہ وہ امر شورا بینہم، تو دوسروں سے مشورہ کر کے جب ہم آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی، اسلام محفوظ رہے گا، اگلی نسلوں تک پہنچے گا، اور ذریعے کے طور پر ہم استعمال ہوں گے۔ فتوے کا کام بہت نازک ترین کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ فتویٰ دراصل فقہ اور فتویٰ دونوں جڑے ہوئے بھی ہیں، اور دونوں کبھی کبھی الگ بھی ہو جاتے ہیں۔ فتویٰ کچھ اور ہوتا ہے، فقہ کچھ اور ہوتا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فتویٰ کبھی عرف کے مطابق ہوتا ہے، کبھی حدیث کے مطابق ہوتا ہے، کبھی عوام کی سہولت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی قرآن کے حکم منشے کے مطابق ہوتا ہے۔ فتوے کی نوعیتیں بدل جاتی ہیں، بلکہ میں اگر تازہ مثال عرض کرنا چاہوں تو میں عرض کر دیتا ہوں۔ آج صبح مجھے کسی شخص نے فون پہ پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کو اپنی کڈنی دے سکتا ہوں؟ صورتحال ساری پوچھنے کے بعد میں نے کہا ہاں ضرور آپ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب ہم یہاں حاضر ہو رہے تھے 11:45 تھے تو ایک شخص نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جناب ہم پہلی مرتبہ تبلیغ کے ساتھ جڑے ہیں، ہم آوارہ لڑکے تھے، غریب خاندانوں کے ہیں، اور اب پسماندہ علاقے میں ہیں، ہم اپنی مسجد بنانا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں اپنی کڈنی بیچ کر کے اس کا پیسہ مسجد کو لگاؤں، کڈنی بیچ دے سکتا ہوں یا نہیں؟ ابھی میں جب حاضر ہو رہا تھا میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں کریں گے آپ، کڈنی بیچ کر کے مسجد میں پیسہ لگانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر کیا کرو؟ تو اب مفتی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ حل بتائے۔ تو میں نے کہا نمبر 1 آپ حضرات مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کر لیں، نمبر 2 مسجد کنکریٹ بلڈنگ کا نام نہیں ہے، اگر آپ صرف شڑ کھڑا کریں گے، بلکہ اگر صرف اس پر ٹینٹ لگائیں گے وہ بھی آپ کی مسجد ہو جائے گی، تو آپ شڑ کھڑا کر دو، نماز شروع کر دو۔ نمبر 3 یہ کہ اتفاق کے ساتھ نماز جب آپ شروع کر دیں گے، سارے ساتھی مل کر کے تبلیغ کا کام اس میں کرتے رہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھول دیں گے۔ غرض یہ کہ فتویٰ نام ہے حالات کے مطابق شریعت کے احکام بیان کرنا۔ منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی فقہا نے کراہت کا قول نقل کیا ہے، صاف لکھا ہوا تمام کے فتویٰ کی کتابوں میں کہ منہ بند کر کے نماز پڑھنے کی میں کراہت ہے، لیکن جب کورونا کا مسئلہ آ گیا ساری دنیا کے مفتی حضرات نے فیصلہ کیا کہ ماسک لگا کے نماز پڑھنے میں کوئی مشاہدہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے صفوں کو اکثار کھڑا کر کے نماز پڑھنے کی تلقین احادیث میں آئی ہے، لیکن جب صورتحال سامنے آ گئی تو فقہاء کرام نے غور کرنے کے بعد پھر شریعت کی دی ہوئی حدود کے اندر فاصلہ طے کر دیا اور فاصلے کے ساتھ نمازیں ادا کرا دی۔ اس وقت خطرہ اس بات کا تھا یا تو نمازیں چھوڑ دینی تھی یا نمازیں بچانی تھی۔ اس وقت اگر افضل کو چھوڑ کر کے مفضول پر عمل کیا جائے اور تاکہ امت کی نمازیں بچ جائیں، یہی ہوتا ہے فتوے کا۔ تو فتویٰ حالات کے مطابق نزاکتوں کے ساتھ، ہمارے بزرگ جن سب کے ہم فیض یافتہ ہیں اور ان کے خزف اور ان کے جوتیوں کے طفیل میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا یا لکھا یا سیکھا، حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ، مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے ناظر صاحب نے فرمایا کہ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کہا کرتے تھے کہ مفتی کا کمال یہ ہے کہ وہ مستفتی کے دل کے چور کو پکڑے۔ تو سال ہر سال تک میری سمجھ میں نہیں آتا تھا یہ مستفتی کے دل میں چور کہاں ہوتا ہے،
لیکن طویل تجربات کے بعد پتہ چلا کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے دل میں کیا ہے، کبھی ہو سکتا ہے طلب خیر ہوگی اور کبھی ہو سکتا ہے شر ہوگا، شر بھی ہوتا ہے لیکن سالہ سال کے تجربے کے بعد آتا ہے۔ یہی حضرت اقدس مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکز بیمار تھے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن پھر بھی 2 آدمیوں کے سہارے کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے رہتے تھے، کھڑے نہیں رہ پاتے تھے۔ تو آج کے محتمم دارالعلوم جن کی تشریف آوری متوقع تھی، حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم، جو حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت کے مرید بھی ہیں، حضرت کے شاگرد بھی ہیں، فتوے میں شاگرد ہیں، تصوف میں مرید ہیں، دارالعلوم کے محتمم ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت آپ تو خود فتویٰ لکھتے ہیں کہ صورتحال میں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے نماز پڑھتے ہیں؟ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بارے میں اپنا فتویٰ کیسے لکھ سکتا ہوں؟ کوئی فتویٰ دے تو میں کروں گا۔ تو مفتی ابوالقاسم صاحب انہی کے شاگرد، انہوں نے کہا میں فتویٰ دیتا ہوں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھیے۔ انہوں نے کہا آپ نے فتویٰ دے دی، میں بیٹھ کے پڑھتا ہوں۔ غرض یہ کہ ہمارے اکابر کا نہج اور مزاج عجیب ہے۔ اس وقت جو صورتحال کے اندر ہم ہیں، اس صورتحال میں اپنے ساتھیوں سے تعلق رکھیں، اپنے اداروں سے تعلق رکھیں، اپنے بڑوں سے مشورے کے ساتھ کام کریں۔ کام ہمارے کیا ہیں؟ کوئی امامت سے جڑا ہوا ہے، کوئی فتوے سے جڑا ہوا ہے، کوئی درس سے جڑا ہوا ہے، کوئی خطابت سے ہے، کوئی دعوت و تبلیغ سے۔ دعوت و تبلیغ ہمارا کام ہے۔ حضرت اقدس مولانا محمد الیاس نور اللہ مرکزہ دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا الیاس صاحب کے صاحبزادے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب کے مرید بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے، ان کے داماد بھی تھے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب مدرسہ مظاہر کے فاضل فضلہ میں سے تھے۔ ان تمام اکابر کے ذریعے حضرت مولانا منظور نعمانی، حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ، جن تمام کی محنتوں قربانیوں سے تبلیغ عالم میں پھیلی ہے، یہ تمام ہمارے اکابرین تھے۔ دعوت و تبلیغ کا جو نہج چلا رہا ہے، اس سلسلے میں ہمارے علماء، ہمارے بڑوں نے جو رائے، جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اسی رائے پر ہم کو آگے چلنا ہے۔ انتشار اور اختلاف سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ اپنے سر نہ لے۔ عقل مند انسان وہ ہے کہ جو دوسرے کا مسئلہ خود نہ پوچھے۔ حضرات، جس دور میں ہم ہیں، اس دور میں کام کرنے پر ہمیں بشارت انسانوں سے ملے یا نہ ملے، آج کے امام کو، آج کے عالم کو، آج کے مدرس کو، یہاں کے لوگوں سے بشارتیں ملیں یا نہ ملیں، حوصلہ افزائی ہو یا نہ ہو، تحسین ملے یا نہ ملے، آج کے انسان میں، آج کے دور میں دین کے کام کرنے والے کے لیے بشارت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ فطوبى للغرباء، مبارک ان کو غریبوں کے لیے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جب چاروں طرف سے فساد ہی فساد ہوگا، بگاڑ ہی بگاڑ ہوگا۔ چنانچہ سوسائٹی، معاشرے کی جس طبقے میں جا کر کے دیکھیں، جن نسلوں کو بھی جا دیکھیں، بوڑھوں کو دیکھیں، جوانوں کو دیکھیں، درمیانی عمر کے لوگوں کو دیکھیں، ہر جگہ جو فسادی فساد و بگاڑ ہی بگاڑ ہے، عقائد کا الگ، عبادات کا الگ، معاشرتی امور کا الگ، فیشنوں کا الگ، فحشکاریوں کا الگ، مالی بدعنوانیوں کا الگ، اس تمام بگاڑ کا سدھار ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو جب ہم اس ارادے کے ساتھ آج جئیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہماری شامل حال ہوگی، رکاوٹیں دور ہوں گی، اور پھر وقتی طور پر بادل گرجتے ہیں، گرجنے والے نکل جاتے ہیں اور پھر آفتاب نکل آتا ہے۔ انشاءاللہ اسلام باقی رہے گا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے اس دین کے بقا کے لیے اور اپنی دین کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ہم ارادہ کر لیں، اللہ کے توفیق کے زیادہ راستے کھلے ہوئے ہیں۔ والذین جاہدوا لنہدینہم سبلنا، اللہ کرے کہ ہم آج کی اس عہد میں دین کے اسی اصل مزاج کو باقی رکھنے کے لیے استعمال ہوں۔ ہماری زبانیں، ہمارا قلم، ہماری سوچ، ہمارا چلنا، ہماری محنتیں، ہماری جوانیاں، ہمارا سب کچھ دین کے لیے لگے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانیاں، میری نمازی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے ہے۔ یہی پیغام لے کر ہم جائیں گے اور اپنے دین کے، اللہ کے دین کی حفاظت کا عہد لے کر کے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ افتتاحی کلمات سے پہلے کتاب کا اجرا کیا جائے گا۔ میں تمام اساتذہ دارالعلوم رحیمیہ کی طرف سے حضرت مولانا مفتی عبدالکریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ناظم دارالعلوم رحیمیہ بانڈی پورہ کی خدمت میں کتاب پیش کریں۔ یہ آپ لوگ زیارت کر لیں۔ مفتی صاحب، الحمدللہ رب العالمین۔